جانیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب کے پیچھے وہی ناپاک منصوبہ بندی ہے جو شروع سے ان کے دماغوں میں پیدا ہو گئی تھی اور نسل در نسل سلسلہ در سلسلہ چلی آ رہی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ مرزا غلام احمد کو بطور نبی کے کھڑا کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی کہ دین مکمل ہو جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہوں اور پھر کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہ ہو، اور ہم کس منہ سے انکار کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے امت محمدیہ کا کہ ہمیں لازم ہے کہ ہم پچھلے تمام ان پیغمبروں کو مانیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، حضرت ابراہیم پر بھی ہے، جتنے بھی پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر ایک پیغمبر کا بھی ہم انکار کر دیں گے تو ہمارا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ پھر ہمارے اوپر ہمیں یہ حکم ہے کہ جتنے پچھلے پیغمبر ہیں سب کی تصدیق کرو۔ آپ اٹھا کر دیکھیے الف لام میم کا سپارہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ آگے آئے کیا ہے؟ الذین یؤمنون ما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر ہے محمد نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوا، ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے، پہلوں کا تو ذکر ہے کہ بھئی بعد میں بھی ایک آئے گا اس پر بھی ایمان لے آئیے، یا 10 آئیں گے یا 20 آئیں گے، تو پچھلے نبیوں کا تو ذکر ہے لیکن بعد کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ بعد میں کسی کو آنا ہی نہیں تھا، ذکر کیسے ہوگا؟ تو قرآن تو صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ پہلے نبی جو آ چکے ہیں ان سب پر ایمان لانا ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ ایک اور بعد میں بھی نبوت کا سلسلہ ہوا اس پر بھی ایمان لائیں۔ اللہ کا تو معلوم تھا کہ آئے گا نہیں آئے گا، اگر آنا ہوتا اور واقعی وہ اللہ کا نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ دیکھو بعد میں بھی جو نبی آئیں گے ان کو بھی ماننا، پہلے والوں کو تو مان رہے ہو، بعد والوں کو بھی ماننا۔ پھر ابھی ہمارے عزیز نے آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، اور خاتم النبی دونوں طرح سے آتا ہے، تے کا زبر بھی تے کا زیر بھی، معنی دونوں کے ایک ہی ہے۔ آپ اس کے پس منظر کو ذرا اس واقعے کو دیکھیے جس سے تعلق یہ آیت رکھتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں حضرت زید، یعنی منہ بولے بیٹے، آپ ان کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں زید بن محمد کہ آج سے میرے بیٹے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کر حرم شریف میں جا کر آپ اعلان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے کہ بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، تو آپ فرماتے ہیں کہ آج سے زید بن محمد کوئی نہ کہے۔ پھر آپ شادی کرتے ہیں حضرت زید کی اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش سے، پھوپھی کی لڑکی ہے، قریش کی خاتون ہے، ایک وہ غلام کی شادی ان سے کرتے ہیں اپنے خاندان میں، دونوں میں آپس میں نبھاؤ نہیں ہوتا، بات طلاق تک آ جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ طلاق ہوئی تو شاید مجھ سے کہا جائے گا کہ تم شادی کرو، آپ کوشش کرتے ہیں کہ طلاق نہ ہو، آخری دم تک سمجھاتے ہیں، لیکن جب نہیں بات بنتی طلاق ہو جاتی ہے تو اب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ تم اپنے اس زید کی مطلقہ سے تم شادی کرو۔ اب عرب کے معاشرے میں وہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بیوی کو ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی ہوتی ہے، وہ سسر کے اوپر حرام ہوتی ہے، تو یہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس قانون کو توڑا جائے،
یہ قانون اور یہ طریقہ جو جاہلیت کا تھا اس کو ختم کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اب تم زینب سے تم نکاح کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہچکچاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ پورا سماج میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد، وہ تو خاتم النبیین ہیں، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو ہم کہتے چلو بھائی یہ کام رہنے دو، وہ آنے والا کر لے گا، لیکن کسی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے تو یہ تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کرتے ہیں، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی ہوتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ رسم کہ منہ بولے بیٹے کو اپنی حقیقی بیٹا سمجھا جانا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جانا، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی پیغمبر کے آنے کا امکان بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ڈالتا۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ میں کہتا ہوں کہ ختم نبوت میں بڑی بنیادی چیز یہی ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اور نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ جب ضرورت پڑی تو بلا ضرورت اللہ تعالیٰ نبی کو نہیں بھیجتے۔ اور سب سے شاندار مثال جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دی، آپ نے فرمایا کہ اس نام کی مثال اور میری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ایک بلڈنگ اور ایک عمارت تعمیر کرتا ہے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو ہر آنے جانے والا کہتا ہے کہ بھئی یہ اینٹ اس میں یہ جگہ نہیں ہے، یہ جگہ کیوں خالی ہے؟ فرمایا کہ وہ آخری اینٹ جو عمارت میں لگی خالی جگہ میں لگنی تھی وہ میں، اب وہ اینٹ آخری لگ چکی ہے، اب بلڈنگ میں کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی کسی اینٹ کے رکھنے کی، تو کہاں رکھی جائے گی؟ اس مرزا کو کہاں رکھیں گے لے جا کے؟ جب تعمیر مکمل ہو گئی اور جگہ ہی خالی نہیں ہے تو مرزا کہاں بیٹھے گا جا کے؟ یا کوئی اور مدعی نبوت جھوٹے جو پیدا ہو ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ قرآن میں بھی حدیث میں صاف صاف بلا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ایک موقع پر مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک جگہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں باہر اور اپنی جگہ خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، جانشین بنا کر جا رہے ہیں، تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی تمہاری اور میری مثال ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون کی تھی، تم میرے جانشین ہو لیکن لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی ساتھ ساتھ وضاحت کر دی کہ یہ مت سمجھ لینا کہ جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے نبوت میں شریک تھے تم میری نبوت میں شریک ہو۔ یہاں سے ہمارے ان بھائیوں کا بھی رد نکل آیا جو غلط طور پر یہ سوچتے ہیں کہ اصل میں نبوت تو آنی تھی حضرت علی کو اور نعوذ باللہ غلطی سے چلی گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا بھی رد نکل آیا۔ اس لیے کہ آپ صاف طور پر فرما رہے ہیں کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ایک جگہ نہیں 50 حدیثیں وضاحت کے ساتھ تمام معتبر کتابوں میں صاف صاف موجود ہیں کہ ختم نبوت آخری نبوت ہو چکی ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ لیکن اسی زمانے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اور ہر دور میں جھوٹے نبی اپنے دعوے لے کر کھڑے ہوتے رہے ہیں، ان کی نبوت کا چراغ جلا نہیں۔ یہاں معاملہ بالکل صاف ہے کہ اصل میں دو چیزیں تھیں، ایک تو صہیونیت کی یہ سازش تاکہ نبوت کا دروازہ بند نہ ہو اور دین کی تکمیل کی بشارت نہ ہو، اور دوسرے جہاد کا خاتمہ ہو جائے۔ ان دو چیزوں کو لے کر صاف بالکل معلوم ہے، تمام تاریخی حوالے موجود ہیں کہ انگریزوں نے سازش کر کے مرزا غلام احمد کو بطور نبی کے کھڑا کیا۔ پہلے ان کو مجدد بنایا، مصلح بنایا، آخر آہستہ آہستہ انہوں نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا اور پھر نبی اور رسول ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ ان کے دعوے میں سب سے بڑی جو چالیں ہیں جس سے